السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائبڈ۔ دجال اس وقت اس جزیرے میں قید ہے۔ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی، وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کہ آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے؟ گوگل میپ میں یہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت حدیث کی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی یعنی عیسائی تھے، وہ میرے پاس آئے، مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم و جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ جب وہ اس جزیرے پر اترے تو پھر ان کی ملاقات دجال کے ایک جاسوس سے ہوئی، اور پھر اس جاسوس کے ذریعے سے وہ دجال تک کیسے پہنچے، آئیے جانتے ہیں۔ جب وہ اس جزیرے پر گئے تو انہیں جانور کی شکل کا ایک انسان نظر آیا جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے۔ ان لوگوں نے اس سے کہا، کم وقت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں، اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت ہی مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا، 1 ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے نہیں؟ ہم نے کہا، آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، بحر تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ اور کیا اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پھر ہم نے اس کی جانب دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم مسکرائے اور پھر اس کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے۔ جب ہم نے اس کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے، پھر ہم نے اس سے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ پھر ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، پھر نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے بتایا، وہ اپنے گرد و نواح پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت کر لیں۔ اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ قریب ہے۔ جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کے تمام زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر کوئی ایسی بستی نہیں رہے گی جس میں میں داخل نہ ہو جاؤں، سوائے مکہ مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہ بتاتا ہوں، ماں جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا اور پھر بتایا کہ وہ اس طرف نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف جو جزیرہ ہے وہ اس میں آباد ہے۔ یہ مشرق کا وہ جزیرہ جس میں آباد ہے۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سکترا نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے
جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام پر ہے۔ سکترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت مختلف ہیں۔ ڈریگن بلڈ نامی عجیب و غریب درخت بھی اس جزیرے میں اگتا ہے، جس کے تنے سے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس درخت سے خون بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے 700 قسم کے درخت اور مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الحوق ہے جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پوری مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں گزرا، دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ اب دجال کا جزیرے کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے اور بھی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپاس یعنی قبلہ نما کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے۔ یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل میں پیرا نارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقات کی آج تک بھی کوئی تحقیقات شائع بھی نہیں ہو سکی۔ یوں لگتا ہے دنیا کی حکومتوں کو اس کو شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر اس کو چھپا رہی ہیں۔ کیوں چھپا رہی ہیں؟ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعہ نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پر اسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف کرسان برقان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس جزیرے میں اس دجال کے پاس جا کر اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ انہیں آگے کیا کرنا ہے۔ دجال انہیں مکمل ہدایات دیتا ہے اور ان ہدایات کو لے کر واپس آتے ہیں، لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برقان نے لکھا ہے کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائنگل میں ہی ہے، کیونکہ برمودا ٹرائنگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بہت بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ پہ اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ نیز کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم ہی سے بحر الکاہل میں ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں دی گئی۔ لہٰذا وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزائر میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کو ہے۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسان کی آبادیوں کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے
نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی ہے، ہمیں سیدھا راستہ بتایا کہ ہم کیا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی محنت میں مسلسل لگے رہیں، سورہ کاف سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، آمین۔